آج ویو 360 میں ایک طرف زلمے خلیلزاد افغان امن کی کوششوں کے لیے خطے میں، دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اپنے اہداف کو پانے کی کوششیں تیز۔ گھر کی تباہی ہوگی اور سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ترقی ہوگی۔ ترقی یافتہ ممالک میں کوئلے کے استعمال میں کمی، لیکن پاکستان میں اضافہ۔ بس یہ تو میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، قدرتی فن ہے میرا۔ اور سبابی سے تعلق رکھنے والے ایک مجسمہ ساز کی اس فن کو زندہ رکھنے کی کوششیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد 21 جنوری تک خطے کے دورے پر ہیں، جہاں وہ بھارت، افغانستان، پاکستان اور چین میں اعلیٰ قیادت سے مذاکرات کریں گے۔ اترا اطلاعات کے مطابق افغانستان نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی جانب سے طالبان کو مستقبل کی افغان حکومت میں شامل کرنے کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کے آرمی چیف نے اپنے ملک کی طالبان سے مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ اس سے پہلے طالبان نے امریکہ کے ساتھ قطر میں مذاکرات اس بات پر منسوخ کر دیے کہ ان میں افغان اہلکار بھی شرکت کر رہے تھے۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کی جانب سے طالبان کی طرف سے مذاکرات میں افغان حکومت کی شمولیت سے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ 17 برس سے جاری تنازع کا خاتمہ محض ایک خواب ہی رہے گا۔ اس سے پہلے سینئر امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد کے خطے کے دوروں اور طالبان اور دوسری طاقتوں سے مذاکرات میں تیزی کے بعد تنازع کے حل کے کچھ امکانات پیدا ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو عراق کے دورے کے بعد مصر پہنچ گئے ہیں اور ان کے اس دورے کا مقصد شام سے امریکی فوج کے انخلاء کے منصوبے سے خطے میں اپنے حلیفوں میں تشویش جو پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ مصر میں انہوں نے مصر کے صدر عبدالفتاح سیسی اور دوسرے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں انہوں نے امریکہ مصر تعلقات، سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون پر بھی بات کی۔ ان ملاقاتوں کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس وقت مصر کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مصری رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے یہاں سے امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی پر خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے اعلیٰ عراقی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ مائک پومپیو کے مشرق وسطیٰ کے ایک ہفتہ طویل دورے کا مقصد امریکی اتحادیوں کو اطمینان دلانا اور ایران سے نمٹنے کے لیے حمایت میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو یقیناً وہ ایک اتحادی ہیں، وہ ایک دوستانہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم میں بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں، وہ اس عالمی اتحاد کا حصہ ہیں جو یہاں داعش کو شکست دینے کے لیے عراق کی مدد کر رہا ہے۔ عمان میں ایک روز قبل مائک پومپیو نے اردن کے رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ داعش کے دہشت گرد اور ایران خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے اور امریکہ کا مشرق وسطیٰ کو تنہا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ صدر کے شام سے فوجوں کے انخلاء کے فیصلے کا ہمارے خطے کے لیے مقاصد کے حصول پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ آئندہ دنوں اور ہفتوں میں دیکھیں گے کہ ایران پر حقیقی دباؤ ڈالنے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنی سفارتی بلکہ کمرشل کوششیں بھی دگنی کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے متعلق ایک مختلف سوچ اپنا رہے ہیں، لیکن دونوں ہی صدور خطے میں امریکی فوجوں کی تعیناتی سے کتراتے رہے ہیں۔ ایک خاص موضوع پہ تسلسل پایا جاتا ہے اور وہ ہے امریکی افواج کی تعیناتی کے حوالے سے کسی خطرے سے بچنا جو اس وقت موجود ہے، جو اوباما انتظامیہ کے دور میں بھی تھا۔ اور ماہرین اس پر بھی نظر رکھیں گے جب مائک پومپیو سعودی عرب اور خلیج تعاون کونسل کے دیگر رکن ملکوں کا دورہ کریں گے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ مشرقی شام میں امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے 2 پاکستانیوں سمیت داعش سے تعلق رکھنے والے 5 جہادیوں کو پکڑنے کی تصدیق کی ہے۔ ان 5 میں سے 2 پاکستانیوں کے علاوہ 2 کا تعلق امریکہ سے جبکہ 1 کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے اس بات کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس وقت یہ جہادی ان کی تحویل میں ہے اور ان 5 افراد کو ان کے ملکوں کے حوالے کیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو داعش کے خلاف عراقی سرحد پر جاری فیصلہ کن لڑائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ روز یہاں واشنگٹن میں امریکی وفاقی حکومت کی جزوی بندش کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش بھی اس وقت ناکام ہو گئی جب صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک رہنماؤں کے درمیان ایک اہم ملاقات کسی اتفاق رائے کے بغیر ختم ہو گئی۔ ڈیموکریٹک رہنماؤں نے وفاقی حکومت کھولنے کے بدلے میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے مذاکرات کی صدر ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی صدر نے اجلاس کے بعد ملاقات کو وقت کا ضیاع قرار دیا۔ ملاقات کے بعد ڈیموکریٹک رہنماؤں اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دیے گئے بیانات سے دونوں اطراف کے موقف میں تبدیلی کے آثار فی الحال تو نظر نہیں آ رہے۔
جس کے نتیجے میں اس وقت امریکی وفاقی حکومت کی تاریخ کا دوسرا طویل ترین شٹ ڈاؤن جاری ہے اور لاکھوں سرکاری ملازمین یا تو گھروں میں بیٹھے ہیں یا تنخواہوں کے بغیر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یمن میں سرکاری افواج کی ایک پریڈ پر ہوتی باغیوں کے ڈرون حملے اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف خبروں کی تفصیلات اور تجزیوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویب سائٹ پر رسائی میں مشکل پیش آ رہی ہو تو facebook.com/VOA کے پیج پر اردو VOA کی موبائل ایپ بھی موجود ہے جو کہ آپ کو کمپلیٹلی اپڈیٹ رکھ سکتی ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی دوسرے ترقی یافتہ ممالک توانائی کی بڑی کمپنیاں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس پر جو چل رہی ہیں بند کر رہے ہیں، مگر صدر ٹرمپ کا انتخابی وعدہ تھا کہ کوئلے کی صنعت کو بحال کریں گے۔ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق 2015 کے پیرس معاہدے سے بھی امریکہ کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے تحت دنیا کے بیشتر ممالک نے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کی غرض سے کچھ اہداف مقرر کیے تھے۔ پاکستان بھی اس معاہدے کی توثیق کر چکا ہے، مگر ساتھ ہی چین کی مدد سے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس بھی تعمیر کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں تضاد ہے۔ اس بارے میں ندیم یعقوب سے مزید جانتے ہیں۔ We withdrew from the horrible ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں کوئلے کی صنعت کو بحال کرنے کے بیانات کے باوجود توانائی پیدا کرنے کی بڑی کمپنیاں کوئلے کو خیر آباد کہہ کر ایندھن کے متبادل ذرائع اپنا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 سال پہلے ریاست ورجینیا میں توانائی کی بڑی کمپنی امریکن الیکٹرک پاور نے کوئلے سے چلنے والے اس پلانٹ کو گیس پر منتقل کر دیا۔ اسی طرح شمالی کیرولائنا میں ڈیوک انرجی نے اپنے کئی پلانٹس بند کر دیے اور آئندہ سال ایشول میں جولین جھیل کے کنارے کوئلے سے چلنے والا یہ پلانٹ بھی گیس پر منتقل ہو جائے گا۔ So coal use in the United States has actually been on the decline. امریکہ میں کوئلے کا استعمال تنزلی کا شکار ہے اور اب یہ مالی طور پر فائدہ مند نہیں رہا۔ قدرتی گیس اب زیادہ سستا ایندھن ہے۔ پچھلے ایک عشرے میں فریکنگ کی وجہ سے ہم گیس میں سپر پاور بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے گیس نے کوئلے کی جگہ لے لی ہے۔ امریکہ میں اب دھوپ اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ تقریباً 15 برس پہلے ڈیوک انرجی کی کل توانائی کا 58% کوئلے سے حاصل ہوتا تھا، اب یہ کم ہو کر 35% رہ گیا ہے۔ عام شہریوں میں ماحول سے متعلق آگہی اور موسمیاتی تغیر کے بارے میں تشویش کے باعث شمسی توانائی کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، مگر پاکستان میں حالات اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ توانائی کے بحران پر جلد قابو پانے کی کوشش میں پاکستان کوئلے کے استعمال کو فروغ دے رہا ہے۔ جن علاقوں میں نئے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں وہاں آباد لوگ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پانی کا جو ذخیرہ بن رہا ہے اس کے حساب سے جس جگہ پہ بن رہا ہے وہ لوگوں کا لائیولیہوڈ ہے۔ تھر کی تباہی ہوگی اور سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ترقی ہوگی۔ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان نے ماحول کے تحفظ سے متعلق پیرس معاہدے کی توثیق کر رکھی ہے اور دوسری جانب وہ سی پیک کے تحت کوئلے کے 9 پلانٹس تعمیر کر رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اب آپ حیران رہیں گے کہ 2017 میں جو ہم نے INDC پیش کی ہے اس کے اندر ہم پریڈکٹ کریں اگلے 15 سال کے اندر کہ ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کم نہیں ہوں گی، وہ 400 گنا زیادہ بڑھیں گی۔ 400 گنا زیادہ بڑھیں گی بیکاز پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ اب یہ ایک جو پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے انٹرنیشنلی، یہ ہماری ڈومیسٹک پالیسی کے ساتھ نہیں لگتی، انوائرمنٹلی نہیں فٹ ہوتی۔ PTI حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ پچھلی حکومت کی INDCs کو کس طرح تبدیل کر کے پاکستان کی کلائمیٹ پوزیشن کو گرین ہاؤس گیس ریڈکشن کی طرف کس طرح لائیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں استحکام اور پائیدار مستقبل کے لیے توانائی کے ذرائع میں تبدیلی لانی ہوگی اور مختلف قسم کے ایسے ایندھن استعمال کرنے ہوں گے جن میں کاربن کی مقدار کم ہو۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ماحولیاتی تبدیلیاں ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے اثرات مقامی سطح پر ہر ملک کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ قومی مسئلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ قومی سلامتی کا خطرہ بن چکا ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2019 کے مطابق پاکستان دنیا کے ان پہلے 10 ملکوں میں آتا ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔
پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا 27% ہائیڈل، 26% ری لیکوفائڈ LNG اور 20% جو ہے وہ گیس سے، 16% تیل سے اور باقی 5% نیوکلیئر اور متبادل انرجی سے حاصل کرتا ہے۔ کول پاور پلانٹس لگانے کا فیصلہ گزشتہ حکومت کے دور میں کیا گیا اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو پرانی حکومتیں تھیں ان کے دور میں کیے گئے فیصلوں اور معاہدوں کو کس انداز سے دیکھتی ہے یہ تو شاید ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں گے، لیکن یہ واضح ہے کہ کوئلے سے چلنے والے پلانٹس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آلودگی میں اضافہ کرتے ضرور نظر آئیں گے۔ اس سب پر ہم بات کریں گے انم زیب سے جو کلائمیٹ چینج پر آگاہی پھیلانے والے ادارے میں کام کرتی ہیں۔ انم زیب، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو بڑھتی ہوئی آلودگی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ بھی کافی حد تک ہٹ کر رہی ہے پاکستان کو، کہاں رکے گا یہ سارا سلسلہ جا کے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئلے کے جو پاور پلانٹس جو ہیں وہ بھی اب آغاز کر چکے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ شروع میں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کول کا یہ جو پاکستان کی جو کول یوز ابھی بڑھ رہی ہے اس کے دو قسم کے اثرات ہوں گے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ایئر پولوشن یعنی کہ ہوائی آلودگی میں ہمارا بہت زیادہ ہم ابھی سے محسوس کر رہے ہیں۔ WHO کی ریسرچ نے اور پاکستان کی اپنی جو میڈیکل ریسرچ کاؤنسل ہے کہ ہیلتھ امپیکٹس جو ایئر پولوشن سے بڑھ رہی ہیں، اس کے علاوہ سیریبرل ڈیزیزز کا بھی بہت زیادہ رسک ہے، اس میں میں بعد میں آتی ہوں۔ لیکن جس طرح آپ نے بات کیا ماحولیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج، اس کے حوالے سے پاکستان نے جو گلوبل فورم پہ کمٹمنٹس کیے ہیں INDC کے شکل میں، یعنی کہ ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی کاربن ایمیشنز یعنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کم کریں گے 2030 تک، اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں اگر ہم ان کول پاور پلانٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ آؤٹ آف 17 پروجیکٹس ہیں CPEC کے انڈر جو انرجی پہ بیسڈ ہیں، ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ کول بیسڈ ہیں، تھوڑے سے جو ہیں وہ پھر رینیویبل انرجیز پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو رکنے کا نام تو ابھی نہیں لیا جا رہا، اور ہمارا یہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے کول کے بیسس پہ یعنی کہ کوئلے کے بیسس پہ انہوں نے ترقی کی ہے، انرجی بنا کے۔ انڈسٹریل ریولوشن جو ہوا ہے جس سے دنیا اتنی زیادہ آگے چلی گئی ہے وہ کول کے بیسس میں ہوئی ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے کول یوز کیا ہے۔ تو آرگیومنٹ یہ بنتا ہے یا ڈبیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان ملکوں نے کول کے بیک پہ اتنی ترقی کر لی ہے تو پاکستان اور اس طرح کی ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتی۔ لیکن اس میں اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹس لیس دین 1% ایون، اگر 1% اس سائڈ سے کم ہے کنٹریبیوشن پاکستان کا تو کتنا بھی بڑھ جائے اس لیول تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ بٹ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں جو نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، چاہے وہ فلڈنگ کے سلسلے میں ہوں اور چاہے ہم اس کو اسموگ دیکھ لیں یا جس طرح سے نقصانات صحت کے حوالے سے آپ نے مینشن کیے ہو رہے ہیں، تو پاکستان اس پورے قصے میں کر کیا سکتا ہے ادر دین دس کہ آپ جو پیس ایکارڈ کی بات کر رہی ہیں، جو پیرس ایکارڈ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ پاکستان ایکچولی انڈر دا نیو گورنمنٹ، ملک امین اسلم صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج ہے، وہ IUCN کے بہت ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، گلوبل فورم پہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے KP میں بہت سکسیزفل بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ گلوبل فورمز میں ہماری ٹیم گئی تھی، گورنمنٹ آف پاکستان گئی تھی اس سال COP24 یعنی کانفرنس آف پارٹیز، پورے ملک پوری دنیا کے ہر ملک کے ریپرزینٹیٹیوز پولینڈ میں جمع ہوئے تھے، 25,000 لوگوں کا کانفرنس تھا۔ وہاں پہ ہمارا یہ پروجیکٹ پاکستان کی جو انیشیٹیوز ہے کلائمیٹ چینج کو کمبیٹ کرنے کی، اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان اپنی لوکلی جنریٹڈ فنڈنگ سے اتنا بڑا ریفارسٹیشن کا پروجیکٹ کر رہی ہے۔ ریفارسٹیشن کا پروجیکٹ یہ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز کو مٹیگیٹ کر سکتی ہے۔ لاسٹ پہ ایک چیز میں اور چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اگر جو ہے اس حوالے سے بھی اس کو دیکھتی چلیں، جن علاقوں میں کوئلہ نکل رہا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب نظر آتے ہیں ان چیزوں سے، تو وہ کیا اقدامات ہیں جو وہاں بہتری لا سکتے ہیں کچھ حد تک؟ میں نے یہ فارسٹیشن کا پروجیکٹ ہائی لائٹ کیا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ کول مائننگ کی وجہ سے اسپیشلی جو CPEC کے انڈر کافی زیادہ پروجیکٹس آ رہے ہیں، ناٹ اونلی لوکل لیول پہ، یعنی کہ کمیونٹیز کو واٹر سپلائی کے مسئلے ہو رہے ہیں، کیونکہ کول تک پہنچنے کے لیے واٹر کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، واٹر کی کنٹامنیشن ہوتی ہے، جو کول پلانٹس کی ویسٹ ہوتی ہے، پولوشن ہوتی ہے، وہ واٹر کو کنٹامنیٹ کرتی ہے۔ کمیونٹیز کو بہت مشکلات ابھی سے پیش آ رہی ہیں، اسپیشلی تھر میں جہاں پہ کول بلاک 1 اور کول بلاک 2 موجود ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ جو لوگ کول مائنز میں امپلائڈ ہیں، جو مائنرز ہیں، یہ تو گلوبل ریسرچ WHO وغیرہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ
3 मिलियन लोगों की डेथ्स होती है एयर पोल्यूशन में। जी, इस हवाले से भी उनमें से काफी जो हद तक जो है वो सर्टनली इस हवाले से हमने देखा जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सर्टनली इम्पैक्ट करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो। सोमाली हुकूमत ने चीन की मछली पकड़ने वाली कश्तियों को सोमाली साहिल से खुले पानियों में शिकार की इजाज़त दे दी है। सोमाली हुकाम का कहना है कि इजाज़तनामों से गैर कानूनी माहीगीरी कम होगी और मईशत को फ़रोग देने में मदद मिलेगी, लेकिन सोमाली मछेरों का कहना है कि चीन को ये इजाज़त मिलना उनके कारोबार के लिए बहुत नुकसानदेह है। सोमालिया के पास 3,300 किलोमीटर तवील तरीन साहिली पट्टी है जो अफ्रीकी खित्ते में सबसे लंबी है। अशरों तक ये गुर्बतज़दा मुल्क अपने साहिली पानियों को गैर कानूनी और गैर मुल्की माहीगीरी से बचाने की जदोजहद करता आया है। जनवरी में सोमालिया ने दरअंदाज कश्तियों का मामला हल करने के लिए 32 चीनी माहीगीर कश्तियों को सरकारी लाइसेंस दिए। हमारे समुद्री इलाकों में दीगर मुल्कों की तरफ से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी माहीगीरी होती रही है। अब हम माहीगीरी को कानूनी बनाकर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें लूट मार की जरूरत न पड़े। गैर मुल्की माहीगीरी के जहाज तवील अरसे से सोमाली पानियों पर शिकार करते आए हैं और ज्यादातर गैर कानूनी तौर पर या जाली परमिट पर चलाए जा रहे हैं। उमर का कहना है कि सोमालिया को सिर्फ चीनी माहीगीरों से हर साल $2 मिलियन का सरमाया हासिल होगा, लेकिन मकामी माहीगीरों को तशवीश है कि चीनियों के पास अब तिजारत पर गलबा पाने का लाइसेंस भी है। हम पहले से ही गैर मुल्कियों की गैर कानूनी माहीगीरी से मुतासिर थे। अब हमारी हुकूमत ने उन गैर मुल्की कंपनियों को लाइसेंस दे दिए हैं जिनके पास हमारा मुकाबला करने के लिए हमसे ज्यादा बेहतर और जदीद साजो सामान है। सोमाली हुकाम का कहना है कि वो छोटे पैमाने पर काम करने वाले माहीगीरों की मदद करेंगे और वो चीनी कश्तियों की निगरानी करेंगे कि वो किस चीज का शिकार करते हैं और उन्हें साहिल के बहुत करीब काम करने की भी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सोमाली फिशिंग एसोसिएशन के चेयरमैन को शुबा है कि हुकूमत ऐसा कर सकेगी। हमें मालूम हुआ है कि जहाज खास तौर पर टूना मछली का शिकार करेंगे। हमें तशवीश है कि इससे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की खिलाफ वर्जी होगी, जिससे हमारी माहीगीर बरादरियों में माशी तनाज़ा जन्म लेगा। एक अशरा कबल गैर मुल्की माहीगीर कश्तियों के साथ यही तनाज़ा था, जिसकी वजह से सोमाली माहीगीर समुद्री डाकू बन गए जो तावान के बदले जहाज अगवा करते। लेकिन गैर मुल्की गश्ती जहाज़ों की वजह से समुद्री कज़ाकी में कमी वाक़ई हुई है। तवक्को है कि नई चीनी माहीगीर कश्तियाँ भी मुसल्लह होंगी। मोहम्मद शेख नूर की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। जहाँ भी हम ज़्यादा सरमायाकारी देखते हैं वहाँ कुछ इश्यूज़ इस हवाले से जो है सर्टनली क्रिएट होते हमें नज़र आते हैं। दूसरी जानिब गवादर जो है उसमें भी माहीगीर एहतजाज करते दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि सीपैक पर शामिल ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के मंसूबे की वजह से न सिर्फ उनके रोज़गार को नुकसान पहुँचने का खदशा है बल्कि उसकी वजह से माहीगीरी के पेशे के मुकम्मल तौर पर बंद हो जाने का इम्कान भी है। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4000 साल पुरानी गंधारा तहजीब का मस्कन रहा है। इस इलाके में मुजस्समा साजी को एक मोतबर फ़न जाना जाता था, मगर शिद्दत पसंदी की लहर ने इस फ़न को मादूमी के ख़तरे से दो चार कर दिया था। उमर फारूक हमें मिलवा रहे हैं सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुजस्समा साज से, जिन्होंने कभी इस फ़न की तालीम तो नहीं ली लेकिन इसे ज़िंदा रखने के लिए कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं। कुदरत ने शामदार खान के हाथों में जादू रखा है। चिकनी मिट्टी उनके हाथों में आते ही शाहकार का रूप धार लेती है। 60 साला शामदार अपने बनाए हुए मुजस्मों को घर से जुड़े एक छोटे से तारीक कमरे में लोगों की नजरों से छुपा कर रखते हैं। हैरत की बात ये कि ये फन उन्होंने किसी से सीखा नहीं है। जब मैं भेड़ बकरियां चलाते थे उसी वक्त ये हमने ये भेड़ और गाय वगैरह ये बनाते थे। जब स्कूल में सबक पढ़ा है तो फिर मैंने और इंसान शुरू किया है। बस ये तो मैंने किसी से सीखा नहीं है, कुदरती पन है मेरा। शिद्दत पसंदी से मुतासरा खैबर पुख्तनख्वा में मुजस्मा साजी को आम तौर पर हिंदू मजहब के साथ जोड़ा जाता है, जिसके बाइस हजारों साल से मुजस्मा साजी के लिए मशहूर इस इलाके में गिनती के चंद मुजस्मा साज रह गए हैं। ये तो बाद में मैंने जो है ना ये इंसानों को किया है, लेकिन लोग ज़्यादा मुखालिफत करते हैं। लेकिन मैं चुपके से बनाता था और बाकी ये नहीं था। वालिद साहब जो था ना वो मतलब है कि अनपढ़ था, लेकिन ये कारोबारी आदमी था तो उसको पता था कि यार ये लोग पढ़े हुए लोग हैं, वो मुखालिफत नहीं करता था, बाकी लोगों ने करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स की बैनुल अक़वामी नुमाइशों तक रसाई ना होने की वजह से शामदार के बनाए हुए अनगिनत मुजस्मे डब्बों में पड़े खराब हो रहे हैं।
لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے فنکاروں کو دیا جانے والا ماہانہ وظیفہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو پھر اس نے مطلب ہے کہ 30,000 منتھلی میں ہمیں دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو کاغذ ہے، یہ میرا فن جو ہے نا یہ باہر پہنچا دے، اور باہر سے پیسے جتنے بھی آتے ہیں تو اگر میں لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، خیرات نہیں چاہیے، باہر سے پیسے کمانا کرے پھر نہیں دینا ہے۔ جب کسی کو ان کا بنایا ہوا مجسمہ پسند آتا ہے تو شامدار اسے تحفتاً دے دیتے ہیں۔ قائد اعظم نور جہاں اور بادشاہ خان جیسی نامور شخصیات کے مجسموں سمیت سینکڑوں مجسمے آج بھی ان کے پاس محفوظ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے بعد بھی یہ فن اور یہ مجسمے محفوظ رہ پائیں گے یا نہیں۔ عمر فاروق، اردو VOA، سوابی۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ کچھ لوگوں کے لیے لاس اینجلس میں قلعوں اور محلوں کی طرح کے بڑے بڑے گھر دیکھنے کو تو بڑا اچھا نظارہ ہے، لیکن ایک ناقابل یقین خواب بھی۔ ڈیزائنر کرس ٹولیڈو ایک انسپریشن ہے اس حوالے سے، ان کے لیے سب گھر جو وہ دیکھتے ہیں اور ان سے وہ چھوٹے چھوٹے ماڈلز بناتے ہیں جس میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے جو ہم ان گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اٹس اے ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ۔ جب کرس اپنے خوابوں کے گھر کا سوچتے ہیں تو پھر اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے۔ ان کا آئیڈیل بنگلہ 20ویں صدی کے فن تعمیر سے متاثر 12 کمروں کا گھر ہے، لیکن کرس خود 2 کمروں کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے آئیڈیل گھر کا چھوٹا ماڈل بنا کر رکھا ہے۔ کرس اس گھر پر گزشتہ 2 سال سے کام کر رہے تھے۔ یہاں کیلیفورنیا میں اسپینش سٹائل بہت عام ہے۔ 20ویں صدی میں ممکن نہیں تھا کہ آپ لاس اینجلس جائیں اور اس طرز کے گھر نہ دیکھیں، لہٰذا یہ گھر کچھ اس سے متاثر ہے اور کچھ میرے اپنے خوابوں سے۔ ایسے حقیقی گھروں میں داخل ہونا عموماً ممکن نہیں ہوتا، لیکن کرس نے اس کا متبادل بھی ڈھونڈ لیا۔ میں گھر فروخت کرنے والی ویب سائٹس پر جا کر اس طرز کے گھروں کی تصاویر دیکھتا ہوں اور تمام باریکیوں کا جائزہ لیتا ہوں۔ زیادہ تر گھر جن سے میں متاثر ہوا ان کی قیمت $2 سے $10 ملین کے درمیان ہوتی ہے۔ $2 to $10 million. اس گھر کا فریم لکڑی سے بنایا گیا ہے جس کے بعد اس پر پلاسٹر لگایا گیا ہے۔ فرش پر ہاتھ سے بنی 6000 ننھی اصلی ٹائلز لگائی گئی ہیں۔ تمام چھوٹی لائٹیں بھی ہاتھ سے بنی ہیں۔ برتن اور فرنیچر نمائشوں سے خریدے گئے ہیں جن میں گھر کے ڈیزائن کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ میں نے بنائے ہیں، جیسا کہ یہ، اور یہ مختلف طریقوں کے استعمال کا ایک تجربہ تھا۔ یہ چھوٹا سا بنگلہ نہ صرف اسپینش فن تعمیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے بلکہ میڈیٹرینین انٹیریئر ڈیزائن کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ کچن کے بیسن پر جان بوجھ کر زنگ لگایا گیا ہے اور فانوس مکڑی کے جالوں سے اٹا ہے۔ کرس کا کہنا ہے کہ کسی نے اس گھر کو خریدنے کے لیے $80,000 کی قیمت بھی لگائی۔ کرس کو ایک حقیقی گھر کی پہلی قسط ادا کرنے کے لیے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہے۔ اینجلینا بگدسران کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urdu VOA کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔